اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94 95 یعنی 94 اور 95 یہ دو آیات تلاوت کیے گئے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیت نمبر 59 سے لے کر کے آیت نمبر 93 تک 34 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 معزز اور جلیل القدر پیغمبر یعنی سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام، ان نبیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی دعوت جو انہوں نے اپنے قوم کو دی اس کا تذکرہ فرمایا، جواب میں قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور قوم کے درمیان اور نبیوں کے درمیان کیا کیا ڈیبیٹ ہوئے، کیا کیا ڈائلاگ ہوئے، کیا کیا باتیں ہوئی، ان تمام باتوں کا ذکر کیا اور بالآخر نبیوں کے قوم کا کیا حال ہوا، ان تمام کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے 34 آیات میں بیان فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورت یعنی سورۃ الاعراف مکۃ المکرمہ میں ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کے ساتھ کچھ اسی طرح کے حالات تھے، اسی طرح کے ملتے جلتے حالات تھے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بالکل اسی طرح سے سمجھ رہے تھے جیسا کہ ان نبیوں کے زمانے میں ان نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ان کے مخالفین سمجھ رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی صبر کرنا چاہیے جس طرح سے ان نبیوں نے صبر کیا اور ان کے ماننے والوں نے صبر کیا، اور یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح سے ان کی قوموں کا حال ہوا اور بالآخر انجام ان کا ہلاکت و بربادی ہوا، ہر دور میں جو حق کے مخالفین ہوتے ہیں ہلاک و برباد ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو 2 آیات ہیں دراصل انہی باتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ جو 2 آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو جب بھیجا تو سب سے پہلے نبی نے وہاں پر جا کر کے اپنی دعوت پیش کی، اور جب بھی نبی نے حق کی دعوت پیش کی تو ان کے مخالفت کی گئی اور مخالفین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بستی کے اندر کوئی بھی رسول بھیجا الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو ہم نے اس بستی والے کو تکلیف اور مصیبت سے دوچار کیا، تنگی سے دوچار کیا، پریشانی سے دوچار کیا، آفت و مصیبت سے دوچار کیا۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرنے والے بن جائیں، تضرع اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ معزز سامعین کرام، جب بھی نبی آئے کسی بھی قوم کے اندر تو قوم کے لوگوں نے مخالفت کی، جب مخالفت کی قوم کے لوگوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنا شروع کیا تاکہ ان کی تنبیہ ہو۔ خشک سالی، قحط سالی کا عذاب بھیجا، یا پھر اس علاقے کے اندر وبا اور مرض کا عذاب بھیجا، یا پھر اس علاقے کے اندر زلزلے اور طوفان کا عذاب بھیجا، سیلاب کا عذاب بھیجا، تاکہ ان کی قوم کے لوگوں کو تنبیہ ہو اور ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر رہا ہے، گرفت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری ذرا سخت ہو جائے اور پھر ہمارا اور ہمارے بچنے کی کوئی بھی صورت سامنے نظر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، اور جب چھوٹی چھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں بھیجی، چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے اور اس کو تنبیہ نہیں سمجھا ان لوگوں نے اور اپنے ہی من مگن میں اور موج مستی میں پڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک دم سے نہیں پکڑا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا، چھوٹے چھوٹے عذاب ہٹ گئے
اور چھوٹے چھوٹے عذاب کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے خوشحالی سے نواز دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، اور جب ان لوگوں نے اس تنبیہ کو قبول نہیں کیا تو ہم نے برائی کی جگہ پر بھلائی اچھائی ان کو دے دی، خوشحالی ان کو دے دی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ پھلنے پھولنے لگے۔ پہلے تکلیف تھی، پہلے تنگی تھی، پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے تھے، پہلے تھوڑی تھوڑی گرفتاری ہو رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا، اور ان چیزوں کو ہٹانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دے دی۔ افرادی قوت بڑھنے لگے، مال کے اندر فراوانی ہونے لگی، زندگی آسانی سے گزرنے لگا۔ اور جب ایسا کسی قوم کے ساتھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ایسا کسی قوم کے ساتھ ہوا تو قوم کے لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، یہ جو تنگی آتی ہے، یہ جو اچھائی آتی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو حالات ہیں، کبھی کسی کے ساتھ اچھے حالات رہیں، کبھی کسی کے ساتھ برے حالات رہیں، کبھی ہمارے آباء و اجداد نے بھی اچھے حالات دیکھے، برے حالات دیکھے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نبیوں کے حکم کو ٹھکرا دیا، اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسی سوچ اس قوم کے اندر آئی، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اور ایسا پکڑا، ایسی ان کی گرفتاری ہوئی کہ پھر دوبارہ ان کو کھڑے ہونے کی حالت نہیں رہی، اور اس بات کا وہ شعور اور احساس تک نہ کر سکے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتلایا، یہ پوری کی پوری تقریر مکہ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی موجودگی میں ایسے حالات میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جب مکہ والے بھی مسلمانوں کو ویسے ہی کر رہے تھے جیسا کہ پچھلے نبیوں کو ان کے مخالفین کر رہے تھے، ہر طرح سے ستا رہے تھے، ہر طرح سے دعوت کی راہ کو روک رہے تھے، ہر طرح سے مسلمانوں کو غریب، کمزور اور مسکین سمجھ کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہر اعتبار سے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ دیکھیں گے کہ مکہ المکرمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اور آپ کی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، ایک عرصہ بیت چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بھی مکہ والوں نے وہی رویہ اختیار کیا، ایسا رویہ اختیار کیا کہ ہر طرح سے دشمنی اور معاندانہ کوششیں کرنا شروع کر دی، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو ستانے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی، اور بد دعا کرنے کی وجہ سے ایک بڑی خشک سالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مکہ والے ہیں اور مکہ کے جو سرداران ہیں اور یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ مسلمانوں کی زندگی کو بالکل تنگ کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر ایسا ہی خشکی کا عذاب بھیج، ایسا ہی خشکی اور قحط سالی بھیج جو اے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، مکہ اور مکہ والوں کے اوپر خشک سالی آ گئی، ایسی قحط سالی، ایسے بدترین حالات آئے کہ مشرکین مکہ اور وہ سرداران جو تھے وہ مردار ہڈی اور چمڑا تک کھانے پر بالکل مجبور ہو گئے، اور کھانے کے اور دانے کے جب لالے پڑے تو اتنی پریشانی ہو گئی، اتنی کمزوری ہو گئی کہ جب یہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہاں سے دھواں اٹھتا نظر آتا تھا۔ بالآخر مکہ والوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرو، ان سے دعا کرواؤ۔ ابو سفیان آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت ہیں، آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، کہ آپ کو دکھ نہیں رہا کہ آپ کے رشتہ دار سوکھے سے مر رہے ہیں، کھانے کے محتاج ہو گئے ہیں، دانے کے محتاج ہو گئے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرا دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو قبول کیا، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ دعا کر دیں گے تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، دعا کرتے ہی خشکی ختم ہوئی، باہر سے غلہ آنا بند ہو گیا تھا، غلہ پھر سے آنا شروع ہو گیا، جو حالات پہلے مکہ والے کے تھے وہی حالات پھر سے ہو گئے۔ لیکن یہ متعصب لوگ جن کے دل کے اندر دنیا بالکل اس کے رگ میں بس گئی تھی، یہ لوگ پھر سے پلٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین مکہ کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیات کے ذریعے سے آنے والے تمام انسانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ یا جو بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے نیک اعمال کو انجام دیں گے، یقینی طور پر ان کو پاکیزہ زندگی ملے گی،
اور جو لوگ یا جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی اتباع نہ کریں گے، اپنے منمانے اور موجی راستے پر چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو پاکیزہ زندگی کبھی بھی نہیں دے گا۔ سامعین اکرام، آج کے اس ماحول میں غور کرنے کی یہی بات ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر جو باتیں، یہ جو 2 آیات ہیں اور ان دونوں آیات کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں، دراصل اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو مسلمان قوم ہے، اگر یہ ترقی چاہتے ہیں، اگر یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر یہ خوشحالی چاہتے ہیں، اگر یہ اچھائی چاہتے ہیں، تو جلد سے بھی جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو دل و جان سے اپنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے، اور ایسا ہم نہیں کر رہے ہیں، تو آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے بدل رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا جو ہے، ہمارے اور آپ کا سمسار چل رہا ہے اور ہم لوگ اچھے اچھے گھروں میں رہ کر کے خوب کھا پی لے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری کیسے ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آسمانی آفتیں بھی مسلمانوں پہ آ رہی ہیں، اور اس زمین پر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، وہ مسلمانوں پر دھیرے دھیرے مسلط ہو رہے ہیں، اور ایسا مسلط ہو رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچے گا تو پھر ہم کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ لہذا ابھی سوچنے کا موقع ہے، آج ہی سوچ لیجئے اور سوچ کر کے اپنی زندگی کا صحیح دھارا اور صحیح رخ اختیار کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ